الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ہم نے فصل اول جو ہے وہ پڑھ لی تھی اور ہمارے پاس دوسری فصل ہے اس باب کی جو باب الوسوسات اور علامات النفاق کے حوالے سے ہمارا باب تھا۔ تو دوسری فصل میں جو سب سے پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے۔ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ کوئی ذوق رکھتا ہے پڑھنے کا؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أحدد نفسي بالشيء لا أكون حمامة أحب إلي من أن تكلم به. قال الحمد لله الذي رده إلى الوسوس. رواه أبو داود. چلیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفات اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس کے فضل و کرم سے حدیث مکمل ہوئی۔ آپ لوگ جو ہیں وہ سب حدیث پڑھ کے آیا کریں، آپ کو حدیث پڑھنا سیکھنی چاہیے، اور جب آپ پڑھ کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ صحیح پڑھیں گے۔ اور جب یہاں آ کے شیئر سکرین پہ آپ دیکھیں گے تو پھر معاملہ اس طرح تو نہیں ہے۔ پلیز آپ لوگ ٹائم دیا کریں کچھ اس کو، اللہ کے دین کو، نبی کی سنت کو، اور یہ انشاءاللہ آپ کے دیگر کاموں میں برکت کا سبب بنے گا، آپ کے دیگر کاموں میں یہ برکت کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور اس کو آزما کر تو دیکھیں آپ۔ اصل میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ہم اپنی دیگر مصروفیات اور امور کو زیادہ یعنی اپنی ترجیحات میں سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ حدیث کو، قرآن کو، ان چیزوں کو ترجیحات میں سمجھنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمارے دیگر کام خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ وعن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ مفسر القرآن روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاءہ آیا آپ کے پاس۔ جاء یہ تو فعل ماضی ہے کسی بھی آدمی کے لیے، تو آگے فاعل آ رہا ہے، جاءہ یہ فعل، اور ہو ضمیر یہ مفعول مقدم ہے، رجل فاعل مؤخر ہے۔ آپ کے پاس آیا ایک آدمی، اب رجل نکرہ لایا گیا ہے، اب یا تو عبداللہ ابن عباس کو علم نہیں کہ وہ کون ہے، یا پھر اس کو عموماً نکرہ ہی ذکر کیا ہے، تو یعنی کوئی بھی آدمی، اس میں کوئی خاص شخص نہیں تھا کہ جو معروف ہو، کوئی بھی آدمی تھا وہ آیا، فقال، اور اگر کوئی خاص ہوتا تو پھر کہا جاتا الرجل، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی کوئی خاص صفت ذکر کی جاتی۔ اس نے اگر کیا کہا، اس نے کہا فقال، اس نے کہا انی، بے شک میں، احدث نفسی، بے شک میں اپنے نفس سے یعنی بات کرتا ہوں، یعنی میرے نفس میں خیالات آتے ہیں، وسوسات آتے ہیں، لأن اکون، اور وہ اتنے خطرناک اور اتنے یعنی قبیح وسوسات ہیں، خیالات ہیں، کہ لأن اکون حمامتن، یہ کہ میں کوئلہ بن جاؤں، حمامہ اس کی جمع حمامن ہے، اس کی جمع حمامن یا حمامن ہے، اور یہ حمامتن یہ مفرد ہے، اور اس کی جمع حمامن یا حمامن دو طرح آتی ہے، اس کی جمع جو ہے حمامن یا حمامن آتی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے نفس میں یعنی کوئی چیز پاتا ہوں، مراد وسوسات اور خیالات ہیں، اور وہ اتنے کبھی اور اتنے خطرناک ہیں، بریکٹ میں یعنی ترجمے کے بریکٹ میں یہ کبھی اور اتنے خطرناک ہیں، لأن اکون حمامتن، یہ کہ میں ہو جاؤں، حمامتن کوئلہ، یہ منصوب اس وجہ سے ہے کہ یہ کانا کی خبر ہے، یعنی اکون انا، اکون انا حمامتن، تو انا یہاں اس کا اسم محذوف ہے، اور حمامتن اس کی خبر ہے، اس وجہ سے منصوب ہے۔ یہ کہ میں ہو جاؤں کوئلہ، احب الیہ، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے،
من اس بات سے ان نتکلم بھی کہ میں اس کو زبان پر لاؤں، یعنی میں اس سے بات کروں یا اس کے ذریعے یعنی گفتگو کروں یعنی اس قدر خطرناک خیالات میرے دل کے اندر آتے ہیں وسوسات کے، اس سے بہتر ہے کہ میں کوئلہ ہو جاؤں کہ میں کلام کروں، یعنی کلام کرنے سے بہتر ہے کہ میں کوئلہ بن جاؤں یعنی جلا دیا جاؤں۔ اور ہمامہ جو ہے عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جل جائے آگ میں، جو عربی میں ہمامہ یہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آگ میں جل جائے، اور صاف ظاہر ہے کہ جو چیز آگ میں جل جاتی ہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے اور وہ راکھ بن جاتی ہے یا کوئلہ بن جاتی ہے۔ اگر وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ مٹی نما ہو تو وہ راکھ ہے، اس کو کہیں گے، اور اگر وہ جم جائے تو اس کو کوئلہ کہیں گے، کوئی بھی چیز ہو، اور وہی کوئلہ جب ختم ہوتا ہے تو وہ راکھ بن جاتا ہے۔ تو یہی تو میں کوئلہ بن جاؤں یہ زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک، من اس بات سے ان اتکلم بھی کہ میں اس چیز سے گفتگو کروں، یعنی اس کو اپنی زبان پر لے کے آؤں۔ قالا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث میں آپ نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی 3 دفعہ یا 2 دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی یہ تکبیر اور یہ کلمہ کہا۔ تو پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفات اس ذات کی ہیں، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ ذات رد امرہ جس نے اس شیطان کے اس معاملے کو وسوسے تک جو ہے وہ لوٹا دیا۔ ردہ کا معنی لوٹا دیا، امرہ اس سے مراد وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے جس نے یہ خیال دل کے اندر محسوس کیا یا جس کے دل کے اندر شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا، اور اس سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے کہ تمام تعریفات اس ذات کی ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ نے اللہ اکبر کہا کہ وہ شیطان اس مومن پر غالب نہیں آ سکا، اور فتح مومن کو حاصل ہوئی ہے، اور فتح مومن کو حاصل ہوئی، اس وجہ سے آپ نے اللہ اکبر کا یعنی یہ تکبیر آپ نے 3 دفعہ یا 2 دفعہ، بعض روایات میں ذکر ہے کہ آپ نے کہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا تو شیطان کے معاملے کو وسوسے تک رکھ دیا، محدود کر دیا، کفر تک نہیں پہنچایا، یا پھر مراد اس بندے کے وسوسے اور خیال کو جو اس کے دل کے اندر پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے وسوسے تک محدود رکھا ہے۔ شیطان کا ارادہ تو یہ تھا کہ یہ زبان پر لے آئے اور کافر ہو جائے، یہ زبان پر لے آئے اور کافر ہو جائے یا گمراہ ہو جائے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خیال اور یہ یعنی وسوسہ جب آیا تو اس نے آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کر دیا، اور اس کو برا جانا، اور اس کو برا جانا دل کے اندر، اس سے نفرت کی، اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرنے کی کوشش کی، یہی اصل ایمان ہے۔ اور جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے نا اسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وسوسہ ہے، وگرنہ جو گمراہ شخص ہے جو ایمان میں کمزور ہوتا ہے وہ اس کو وسوسہ بھی خیال نہیں کرتا، وہ اس کو حقیقت خیال کر کے ان تخیلات کے پیچھے چلتا ہے اور پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ تخیلات زیادہ تر شیطانی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ انسانوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، جیسے گمراہ جو عقائد رکھنے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، شبہات پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی کبھی یہ وسوسات اور خیالات آتے ہیں۔ تو انسان جب بھی ان کی اتباع کرے گا وہ گمراہ ہوگا، لیکن یہ ایمان کی حرارت اور ایمان کی مضبوطی اور قوت ہوتی ہے دل کے اندر مومن کے، جو اس کو اس بات کی بھی آگاہی دیتی ہے کہ یہ وسوسہ ہے، یہ خیال اور محض یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ شیطانی حرکت ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہم وسوسات کے پیچھے چلنے لگ جائیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور شاید انسان جو ہے وہ ایک پل نہ مومن جو ہے وہ اس پہ ایمان پہ جو ہے وہ باقی رہے۔ تو اسی پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور حدیث کی سند شارح یہاں لکھ رہے ہیں کہ حدیث کی سند میں کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن انہوں نے ضعیف کہا ہے، یہ محل نظر ہے۔ حدیث کے مطابقات اور شواہد ہیں، اور حدیث صحیح ہے، اور حدیث انشاءاللہ صحیح ہے، لہٰذا ان کا ضعیف کہنا یہ محل نظر ہے، ان کا ضعیف کہنا محل نظر ہے، شاید کہ تمام حدیث کے طرق پر جو ہے وہ ان کا استیعاب نہیں کیا گیا، جس وجہ سے حدیث کو انہوں نے ضعیف کہا ہے۔ حدیث کے مطابقات بھی ہیں، شواہد بھی ہیں، حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اور کم از کم حسن درجے سے نیچے نہیں ہے، حسن درجے سے نیچے نہیں، کیونکہ صحیح حدیث اس کی تائید میں پہلے گزر بھی چکی ہیں، اور بھی کئی ایک حدیث ہیں آگے بھی آ رہی ہیں، مزید حدیث بھی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی اصل ہے۔ اب اس حدیث کے اندر ایک تو ہمیں یہ فائدہ ملا کہ جو بھی نفس کے اندر شبہات وغیرہ پیدا ہوتے ہیں دل کے اندر وہ شیطانی ہیں، زیادہ تر شیطانی ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کے اندر صحابہ کرام کے جو ورع اور تقویٰ ہے اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صحابہ کرام کس قدر تقویٰ اختیار کرنے والے اور اپنے ایمان کے حوالے سے کس قدر محتاط ہوتے تھے کہ جب بھی ان کے دل کے اندر کوئی کھٹکا بھی پیدا ہوتا
کوئی وسوسہ پیدا ہوتا تو فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی وسوسہ یا کوئی خیال پریشان کر رہا ہو تو اس کو اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے، اور اہل علم سے اس حوالے سے رہنمائی لینی چاہیے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ کسی عالم سے جب ملے گا تو اس کو مطمئن کر دے گا اور اس کو تسلی دے گا، جس سے وہ اپنے ایمان میں برقرار رہے گا۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ اس گات میں ہوتا ہے کہ مومن کو کب جو ہے وہ وسوسے پیدا کر کے ایمان سے کفر کی طرف لوٹا دو۔ یعنی شیطان ہمیشہ اس انتظار میں ہوتا ہے اور اس گات میں وہ گات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ اہل ایمان کے دل میں وسوسے پیدا کر کے ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایمان سے کفر کی طرف دوبارہ جو ہے وہ لوٹا دے۔ تو اسی طرح اس حدیث کے اندر پتہ چلتا ہے ہمیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ شیطانی وسوسات سے جو ہے اعراض کرے اور اسی طرح ان کو حتی الامکان ٹالنے کی، دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے پاس ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان للشیطان لمتن، بے شک شیطان کے لیے لمتن یعنی خیال ڈالنا ہے۔ لمہ کا عربی زبان میں جو معنی ہوتا ہے نا، یہ المام سے ہے، لمہ یلم المام، اور اس سے معنی اس کا نازل ہونا، قرب اختیار کرنا، پہنچنا وغیرہ، یہ معنی ہے۔ تین معنی اس کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، نزول یعنی اترنا دل کے اندر، ابن آدم کے اندر، اور یا پھر اس سے مراد اس کا قرب حاصل کرنا ابن آدم کا، یا پھر یہ ہے کہ اس کو پہنچنا یعنی اپنے مقصد کو، جو شیطان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو بے شک شیطان کے لیے لمتن خیال ہے، وسوسہ ہے، جو وہ بنی آدم میں، انسان میں جو ہے وہ ڈالتا ہے، اور اس سے مراد وہ تمام وسوسات ہیں جو انسان کے دل میں شیطانی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو شیطان کا کام ہے ابن آدم کے دل پہ وسوسے اور خیالات ڈالنا، یہ مقصد ہے۔ انا للشیطانی، بے شک شیطان کے لیے لمتن، یہ منصوب اس وجہ سے ہے کہ یہ انا کا اسم ہے، تو خیال ڈالنا اور انسان کے اندر وسوسات پیدا کرنا ہے۔ ابن آدم سے مراد یہ جنس ہے، یعنی کوئی بھی ابن آدم ہو، اس سے مراد صرف اہل ایمان نہیں بلکہ اس کے اندر سارے ہیں، یعنی مومنوں کو بھی وسوسے پیدا کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی وسوسات پیدا کرتا ہے، اس وجہ سے ابن آدم یعنی پوری جنس مراد لی گئی ہے۔ وللملکی، یہاں ملک نہیں پڑھیں گے، ملک پڑھیں گے۔ میں نے پیچھے بھی ایک لیکچر میں وضاحت کی تھی کہ اگر لام کے کسرہ کے ساتھ ہو ملک، جس سے مراد بادشاہ ہے، اور اگر لام کے فتح کے ساتھ مراد ہو تو یہاں ملک یعنی فرشتہ ہے، اور یہاں مراد ملک ہے۔ اور فرشتے کے لیے لمتن ایک خیال ڈالنا ہے، یعنی شیطان اپنی جگہ پر انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے، اور وہ برے خیالات پیدا کرتا ہے جو محض شر پر مبنی ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آگے وضاحت آ رہی ہے دونوں کی تفصیلات کی۔ اور جو فرشتہ ہے اس کے لیے بھی خیال ڈالنا ہے، یعنی وہ بھی ابن آدم کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے، اور وہ بھی ابن آدم کے دل کے اندر جو ہے وہ یعنی فکر اور خاطر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ لیکن فَأَمَّا لَمَّةُ الشیطان، تو رہا شیطان کا خیال ڈالنا، اس سے کیا مراد ہے؟ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ، تو اس سے مراد اس کا شر کا وعدہ کرنا ہے، ابن آدم کے ساتھ شر کا وعدہ کرنا ہے۔ شر کا یہ او وعدہ یوعد سے اعاد ہے، جس کا معنی ہے وعدہ کرنا۔ اب یہ وعدہ خیر کا بھی ہو سکتا ہے، شر کا بھی، لیکن حدیث کے اندر شیطان کی طرف شر کے وعدے کی نسبت کی گئی ہے کہ وہ انسان سے شر کا وعدہ یعنی برا وعدہ کرتا ہے، اور مراد سے کفر ہے، فسق ہے، ظلم ہے، تکذیب، حق کو جھٹلانا ہے، یہ سارے شیطان جو ہے اس سے وعدے کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ کفر کرتا ہے، فسق کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے۔ یہ سارے کام جو ہیں وہ شر کے اندر آتے ہیں۔ وَتَقْذِيبٌ بِالْحَقِّ، اور حق کو جھٹلانا ہے۔ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ، اور رہا فرشتے کا خیال پیدا کرنا دل کے اندر، تو فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ، تو فرشتے کا خیر کا وعدہ کرنا ہے، وہ انسان سے خیر کا وعدہ کرتا ہے۔ دیکھیں شیطان دل میں خیال پیدا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ دیکھ یہ دنیا ہے، سب کچھ دنیا ہے، مال اکٹھا کرو، اس کی وجہ سے پھر وہ ظلم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو دین ہے، یہ جو علماء ہیں، یہ جو قرآن و سنت ہے، یہ سب غلط ہیں، یہ محض افسانے ہیں، یہ تو قدیم روایات ہیں، یہ تو آباء و اجداد سے لی گئی رسومات ہیں، یہ تو فلاں ہے۔ اس طرح کے جب وہ خیالات جیسے آج کل ملحدین مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، شیطان بھی آ کر، جیسے کہ یہ دنیا کو تو اللہ نے بنایا تو اس کو پھر کس نے بنایا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں جس کے سبب وہ انسان جو ہے وہ یعنی کفر اور تکذیب اور ظلم اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ اور فرشتہ آ کر جو ہے اس کے ساتھ خیر کا وعدہ کرتا ہے اور اس کو امیدیں دلاتا ہے کہ دیکھ نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا، خیر کے کام کرو گے تو اس کے فوائد، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس سے مراد یعنی وَإِعَادٌ، تو وعدہ کرنا ہے، بالخیر، خیر کا۔
اور اس کے اندر حق کی تصدیق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، دیگر جو خیر کے کام ہیں، وہ سارے فرشتے کی طرف سے انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ فکر اور جو خاطر اور خیال ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ فمن وجد ذالک، تو جو کوئی یہ محسوس کرے، پائے اپنے دل میں، یعنی خیر کا جذبہ اور خیر کا جو آپ سمجھ لیں کہ ذوق ہے، فلیعلم، تو جان لے، انہ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اگر انسان کے دل کے اندر خیر کا کوئی خیال آتا ہے نا، اچھا خیال آتا ہے، تو سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فلیحمد اللہ، اس پر اللہ کی تعریف کرے۔ ومن وجد الاخری، اور جو دوسرا لمحہ جو ہے خیال شیطانی وہ محسوس کرے، فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے۔ ثم قرأ، پھر بطور استشہاد کے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہارے ساتھ فقیری کا وعدہ کرتا ہے، فقر کا وعدہ کرتا ہے، یعنی تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر مسلمان ہو جاؤ گے، اگر مومن نمازی بن جاؤ گے تو کماؤ گے کیسے، کاروبار کیسے چلے گا، بھوکے مر جاؤ گے تم۔ دیکھیں مسلمان اکثر فقیر ہی ہوتے ہیں، محتاج ہی ہوتے ہیں، دیکھیں کافروں کے پاس کتنی دولت اور دنیا ہے، اور یہ ساری چیزیں، یعنی اس طرح کر کے وہ یعنی وعدہ کرتا ہے۔ الشیطان، شیطان یعدکم، وعدہ کرتا ہے تم سے، الفقر، فقیری کا، یعنی وہ کہتا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو پھر یہ ہو جائے گا، اور اس وجہ سے انسان خیر کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بری فاشی کا، برائی کا حکم دیتا ہے۔ فاشا یہاں کوئی بھی گناہ مراد ہے، صرف فاشی نہیں، بلکہ اس سے مراد گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے، وَفَضْلًا، اور اپنی طرف سے فضل کا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بہت وسیع علم رکھنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فقیری اور یہ شبہ اور اس طرح کے خیالات، احساس کمتری اور کم ہمتی اور بزدلی اور یہ نفاق اور یہ ساری چیزیں، یہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں، جبکہ جذبہ اور انسان کا ہمت بڑھانا اور اسی طرح جو ہے وہ نیکی کا جذبہ، ذوق، رغبت، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ انسان کے دل کے اندر خیر کی امید پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایسا کوئی محسوس کرے تو وہ پھر یہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بطور استشہاد کے جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ تلاوت کی۔ اس حدیث کے اندر ہمیں جو ہے وہ شیطان سے ڈرایا گیا ہے، اور اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے شیطان سے اور اس کی شر سے ہمیں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور اسی طرح اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین کے اپنے امت کے بارے میں خیر خواہ ہونے اور دل میں امت کی ہمدردی رکھنے کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی کیسے اپنی امت میں خیر کے حریص تھے، خیر خواہی کے حریص تھے، ہمدردی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی کہ آپ ہمیشہ اپنی امت کا سوچتے تھے اور ان کو ہر قسم کی شر اور ہر قسم کی نقصان دہ امور سے بچانے کی کوشش کرتے، اور آپ آگاہ کر کے گئے ہیں کوئی بھی خیر ایسی نہیں جس کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی رہنمائی نہیں کی، اور کوئی بھی ایسی شر نہیں جس سے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو آگاہ نہیں کیا۔ صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس فصل کی آخری حدیث ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یزال الناس، اس طرح کی حدیث ہم فصل اول کے اندر بھی پڑھ آئے ہیں، لا یزال الناس یتساءلون، ہمیشہ رہیں گے لوگ، یتساءلون، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے۔ سیم عبارت پیچھے گزر چکی ہے یتساءلون کے بارے میں، اور سیم یہ الفاظ بھی گزر چکے ہیں۔ ہمیشہ رہیں گے لوگ سوال کرتے ایک دوسرے سے، حتیٰ یقال، حتیٰ کہ کہا جائے گا۔ میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا حتیٰ کے بعد مضارع سے پہلے ان مقدر ہوتا ہے جو مضارع کو نصب دیتا ہے، وگرنہ اصل تو مضارع جب عامل سے خالی ہو تو رفعی حالت میں ہوتا ہے، لیکن جب اس سے پہلے کوئی عامل آ جائے تو پھر اس کی حالت جو ہے بدل جاتی ہے۔ تو یہاں ان اس سے پہلے مقدر ہے، یعنی حتیٰ ان یقال، حتیٰ کہ یہ کہ کہا جائے، ہذا، یعنی یہ بھی کہا جائے گا، ہذا خلق اللہ الخلق، یہ مبتدا خبر ہے پورا جملہ، ہذا خلق اللہ الخلق، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق بنائی ہے، فمن خلق اللہ، تو کس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بنایا ہے، یعنی یہ اس سوال تک بھی لوگ پہنچ جائیں گے۔ فَإِذَا قَالُوا، اصل میں دروازہ ہے نا، جب انسان یہ دروازے کھول دیتا ہے اور شیطانی وسوسات کی اتباع کرتا ہے اور زبان پر لے آتا ہے تو پھر گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، اور اس میں سے ایک شیطانی وار یہ ہے کہ شیطان دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، لوگ پھر ان زبانوں پر لے آتے ہیں اور پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور ڈسکس کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر بھی شک کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر بھی شک کرنے لگتے ہیں، کیونکہ جب یہ سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر شک ہے نا،
اور اس پر ایک سوالیہ نشان ہے جو انسان اٹھاتا ہے، اور حالانکہ انسان کے لائق نہیں ہے، انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مخلوق ہو کر خالق پر یہ سوال اٹھائے کہ اس کو کس نے بنایا ہے۔ میں نے اس دن یہ بات کی تھی کہ خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ، یہ سوال ایک ایسا ہے جو عقلی طور پر بھی ایک بیکار اور فضول سوال ہے۔ بیکار اور فضول سوال اس اعتبار سے ہے کہ اگر ہم کوئی ایک خالق نہیں مانیں گے تو پھر ہر خالق کا خالق ماننا پڑے گا، پھر ہر خالق کا خالق ماننا پڑے گا، اور یہ سلسلہ ایک تسلسل حوادث یہ ختم نہیں ہوگا، پھر تسلسل حوادث کا تسلسل ختم نہیں ہوگا پھر، حالانکہ سب دنیا اس پہ متفق ہے کہ دنیا کا آغاز ہے، یہ کوئی ازل سے نہیں آ رہی، اس کا کوئی آغاز ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو کوئی جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری سے جوڑتے ہیں، کوئی کسی سے، لیکن سب مانتے ہیں کہ اس کا آغاز ہے۔ سب سے جب آغاز ہے تو کوئی تو پہلے ہے نا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی۔ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کہیں، فَقُولُوا اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ، تو اس وقت یہ کہو اللہ وحد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد۔ صمد کے کئی معنی علماء نے کیے ہیں، ایک صمد کا معنی تو بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی کی حاجت و ضرورت نہ ہو، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی جس کی طرف ساری مخلوقات رجوع کرتی ہوں لیکن اس کو کسی کی حاجت و ضرورت نہ ہو۔ تیسرا اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے جو کھانے پینے کا محتاج نہ ہو، جو کھانے پینے کا محتاج نہ ہو، اور ایک اس کا معنی صمد کا سید بھی کیا گیا ہے، یعنی جو تمام صفات میں کامل ہو، جو تمام صفات میں کامل ہو، علم میں بھی کامل ہو، قدرت میں بھی، سمع میں بھی، بصر میں بھی، حکمت میں بھی، اور تدبیر میں بھی، اور یعنی سب چیزوں کے اندر وہ جو ہے وہ کامل ہو، تو اس کو کہتے ہیں سمد۔ لم یلد، نہیں اس نے کوئی جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی، کفو کا معنی ہم پلہ، احد ان کوئی ایک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک اور ہم پلہ نہیں ہے کہ جو اس کا مقابلہ کرنے والا، اس کے ساتھ برابری کرنے والا۔ دوسرے مقام اللہ فرماتا ہے حل تعلم لہ سمیہ، کہ اللہ کا کوئی تم ہم نام جانتے ہو، کوئی اگر ہے تو لا کر پیش کرو۔ ثم لیتفل، پھر چاہیے کہ وہ تھوکے ان یساری ہی، اپنی بائیں جانب، یعنی تفل جو ہے، تفل اس تھوک کو کہتے ہیں جس میں یعنی ہوا ہو اور اس کے ساتھ کچھ ذرات ہو لیکن تھوک نہ ہو واضح، یعنی تھوکنا ایسا تھوکنا کہ جس میں تھوک نہ ہو، صرف ذرات ہو، ٹھیک ہے، یعنی لعاب کے ذرات ہوں لیکن وہ تھوکنا حقیقت میں نہ ہو، تو چاہیے کہ وہ اس کو تھوکے اپنی بائیں جانب ثلاثاً 3 دفعہ، ولیستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ وسنذکر حدیث عمرو بن الاحوص فی باب خطبۃ یوم النحر انشاءاللہ، کہتے ہیں کہ ہم خطبہ یوم النحر کے باب کے اندر ایک اور حدیث جو اس کی شاہد ہے اس کو ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے، یعنی وہ آگے حدیث جو ہے وہ آئے گی۔ یہ جو حدیث ہے، حدیث جو یہاں ذکر کی گئی ہے، اس حدیث کے بارے میں بھی بعض علماء نے کلام کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حدیث یہ بھی صحیح ہے اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح۔ اس حدیث کے اندر بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر شیطانی وسوسات اور اس طرح کے خیالات اور سوالات اٹھیں تو پھر ہمیں ایسی عبارت ادا کرنی چاہیے جس میں اللہ کی توحید ہو، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے یا پھر سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، یہ جو دعا ہے یعنی ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال کوئی بھی ایسا توحید پر مبنی جملہ اور الفاظ ہمیں ادا کرنے چاہیے جس سے جو ہے وہ انسان دوبارہ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے اس کو دوبارہ یاد دہانی کے طور پر زبان سے ادا کرے اور اقرار کرے، تاکہ یہ اس جرم کا، اس گناہ کا کفارہ بن جائے اور اس کی تلافی کر دے، اور دوبارہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے جو ہے وہ منور ہو جائے۔ یہ اصل میں اس کا مقصد ہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث یہاں ذکر کی گئی ہے، حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لن یبرح، بریح یبرح کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ کسی کام پہ رہنا، ہمیشہ کسی کام پہ لگے رہنا، تو یعنی لن یبرح الناس، ہمیشہ رہیں گے لوگ، یتساءلون، وہی معنی ہے حدیث کا، پہلی والی حدیث کا معنی تقریباً، ہمیشہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے آپس میں، حتیٰ یقولوا، حتیٰ کہ وہ کہیں گے، ھذا اللہ خلق کل شیء، یہ اللہ ہے جس نے ہر چیز بنائی ہے، فمن خلق اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کو کس نے بناا ہے، رواہ البخاری ولی مسلم، یہ الفاظ تو بخاری کے ہیں اور مسلم کے ہاں یہ الفاظ ہیں، قال اللہ، قال اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز وجل فرماتا ہے، ان امتک، بے شک تیری امت، لا یزالو، ہمیشہ وہ رہیں گے، یقولون، یہ کہتے، ما کذا ما کذا،
یعنی فلاں چیز جو ہے وہ کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، حتیٰ یقولو، حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہیں گے، یعنی سوال کرتے کرتے یہ شیطانی وسوسہ اور شیطانیت کنڈا ہے کہ وہ انسان کو یہاں سے شروع کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے بنائی، فلاں چیز، حتیٰ کہ اسے لے جاتا ہے یہاں تک، حتیٰ یقولو، حتیٰ کہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے ہاد اللہ، یہ تو اللہ ہے، خلق الخلق، جس نے مخلوقات کو بنایا، فمن خلق اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل کو جو ہے وہ کس نے بنایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان خیالات سے بچے رہیں اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور اس جو ہے وہ چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیں، اس چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیں، یعنی بے رغبتی اختیار کریں اور اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں، بلا دیں، گویا کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ اصل میں وسوسات اور خیالات کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ موقف اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد عثمان بن ابی العاص کی روایت ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، ابو عبداللہ عثمان ابن ابی العاص الثقفی البصری، الثقفی البصری، 51 ہجری کو ان کی وفات ہوئی، 51 میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے طائف کے کچھ دیر والی بھی رہے، نبی علیہ السلام کی طرف سے طائف کے یہ کچھ دیر والی بھی رہے، یعنی طائف کے امیر بھی رہے۔ ان سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان شیطان، بے شک شیطان، قد حال بینی و بین صلواتی، وہ میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو گیا ہے، یعنی اکثر میری نماز میں شیطان آ کر خیالات اور وسوسات پیدا کرتا ہے، یہ مقصد ہے۔ حالہ کا معنی کسی دو چیزوں کے درمیان میں کسی چیز کا حائل ہو جانا، رکاوٹ بن جانا، ٹھیک ہے، حالہ یحولو، حالہ یحولو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی دو چیزوں کے درمیان میں کوئی حاجز اور رکاوٹ بن جانا کسی چیز کا، تو یہ اس کو کہتے ہیں حالہ۔ تو بے شک شیطان جو ہے وہ حائل ہو گیا ہے میرے اور میری نمازوں کے درمیان، یعنی وہ مجھے نمازوں میں آ کر وسوسات پیدا کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے، اور بطور ایک حائل اور رکاوٹ کے بن گیا ہے، یعنی میں اپنی نماز تک، اس کی روح تک نہیں پہنچ پاتا، جس قدر مجھے نماز ادا کرنی چاہیے پوری روحانیت کے ساتھ، وہ میں ادا نہیں، خشوع خضوع میرا جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، یعنی شیطان کے وسوسات کی وجہ سے میرا خشوع خضوع متاثر ہوتا ہے۔ تو بینہ قراءتی، اور میری قراءت کے درمیان، یعنی میری نماز اور میری قراءت کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے، یلبسها علیہ، میرے اوپر اس کو خلط ملط کر دیتا ہے، یلبسها لبس یلبس، تلبیس باب تفعیل سے ہے، اس کے خاصوں میں سے ایک خاصہ جو ہے وہ مشارکت کا بھی بعض دفعہ پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ میرے اوپر جو ہے وہ خلط ملط کر دیتا ہے، علیہ، میرے اوپر، یعنی اس قرات کو یا اس نماز کو، اس قرات کو یا اس نماز کو، یعنی میرے لیے بعض دفعہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، یا پڑھتے ہوئے اس کے معنی پہ توجہ نہیں جاتی، یا پھر یہ ہے کہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہوں لیکن میرے خیالات جو ہیں وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں، جس وجہ سے پھر نماز میں بھول بھی جاتا ہوں، قرات کرنا مشکل ہو جاتی۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ذاک شیطان، یہ شیطان ہے، ذاک شیطان، یہ شیطان ہے، یقال لہ خنزب، اسے خنزب کہا جاتا ہے۔ اچھا، خنزب کا معنی سن لیں کہ خنزب عربی زبان میں کسے کہتے ہیں۔ خنزب جو ہے یہ، یعنی خنزب کا لفظ جو ہے یہ بولا جاتا ہے اس چیز کے لیے کہ جس کے اندر جرت ہو، جس کے اندر جو ہے وہ جرت ہو، کس چیز کی جرت ہو؟ فسق و فجور پر، فسق و فجور پر، فسق و فجور پر جس چیز کے اندر جرت ہو، یعنی ایسا شیطان کہ جو فسق و فجور پہ جرت، یعنی اس کے اندر ہے، جرت کرنے والا ہے، اور وہ یعنی بکثرت، یعنی فسق و فجور کے کام جو ہے وہ لوگوں سے کرواتا ہے، یا وہ خود بھی کرتا ہے، یعنی اس کے اندر بھی یہ وصف موجود ہے۔ تو فسق و فجور کے کاموں پر، گناہ کے کاموں پہ جرت کرنے والا، یہ معنی ہے خنزب کا۔ تو شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا، یعنی یہ وہ شیطان ہے جو آپ کی نماز میں یعنی خلط ملط کر دیتا ہے قرات کو، اور آپ کے اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اس کا کام یہ ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، بس جب آپ اسے محسوس کریں، أَحْسَسْتَهُ یعنی أَحْسَسَ يُحْسِسُ، بس جب آپ اسے محسوس کریں، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، منہ اس سے، وَطْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ، اور اپنی بائیں جانب تھوکیں، ثلاثاً، 3 دفعہ، 3 دفعہ اپنی بائیں جانب جو ہے وہ آپ تھو کریں، یعنی تھوکیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بائیں بندے کا کندھا بھر دیں، یہ نہیں مطلب ہے، یعنی آپ تھو کریں، اس کے اندر کچھ یعنی ذرات محسوس ہوں جیسے نکل رہے ہیں، لیکن اصل یہ پھونکنا ہے، ٹھیک ہے، ایسا پھونکنا جس میں کچھ لعاب کے ذرات ہوں۔
फफ़अलतु ज़ालिका, साहबी फरमाते हैं मैंने ऐसा किया, फ़अज़हबहुल्लाहु अन्नी। देखें, ज़हबा यज़हबु का माना होता है खुद जाना, ज़हबा यज़हबु खुद जाना, और अज़हबा युज़हिबु किसी दूसरी चीज को ले जाना, और कभी होता है ज़हबा बिही उसे लेकर गया। लेकिन साथ अगर लेके ना जाना हो, किसी को दूर कर देना हो, तो फिर मुराद है अज़हबा। ठीक है, तो बहरहाल दोनों कभी एक दूसरे के माने में भी इस्तेमाल होते हैं। फ़अज़हबा, तो अज़हबा युज़हिबु का माना होता है किसी दूसरी चीज को ले जाना। फ़अज़हबहुल्लाहु, तो ले गया अल्लाह उसे, अन्नी मुझसे, यानी अल्लाह ताला ने जब मैंने इस नुस्खे पर अमल किया, नुस्खा नबविया पर, तो ये जो शैतानी वसवसात थे नमाज के अंदर, जो नमाजी की नमाज को जाया करते हैं वसवसात और ये शैतानी ख्यालात आते हैं, उसका इलाज ये है। तो मुझसे वो अल्लाह ताला ले गया, यानी वो ख्यालात और वसवसात जो है मुझसे चले गए, और उसके बाद मुझे ये ख्यालात शैतानी नहीं आते थे। तो लिहाजा जिस बंदे को ये शिकायत है कि उसकी नमाज के अंदर अक्सर इस तरह के ख्यालात आते हैं, तो पूरे वसूख से, पूरे वसूख और पूरे तवक्कुल और यकीन से अगर वो ये अमल करता है, तो इंशाअल्लाह उससे जो है वो ये वसवसात और ख्यालात चले जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि उसको नजरअंदाज भी करे, उसको इग्नोर भी करे, नजरअंदाज भी करे, और गोया कि वो है ही नहीं। लेकिन हम जब उस पर तवज्जो देते हैं ना, तो फिर वो और ज्यादा आते हैं, जैसे हम पहले इस पे बात कर चुके हैं। तो बहरहाल इस हदीस से हमें पता चलता है कि शयातीन एक नहीं बल्कि कई हैं, और हर एक की ड्यूटियां और जिम्मेदारियां हैं अपने पोप की तरफ से, शैतान की तरफ से। कोई तहारत के मसले के अंदर ख्यालात और अफसार पैदा करता है, कोई अकीदे के अंदर, कोई मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाने झगड़ने का काम करता है, और कोई जो है वो नमाज खराब करने का काम करता है, ताकि नमाजी को मुकम्मल उसकी नमाज का अजर ना मिल सके। शैतान हमेशा हमारी दुश्मनी में है, किसी तरीके से भी हमारा नुकसान हो जाए, किसी तरीके से भी हमारा खसारा हो जाए। ये बहुत बड़ा खसारा है कि एक बंदा अपना कीमती वक्त निकाल कर सर्दी के मौसम के अंदर ठंडे पानी से वजू करके ठंड में मस्जिद में जाए, लेकिन शैतान उसकी सारी नमाज को बर्बाद कर दे और उसके अजर को ज़ाया कर दे। तो ये बहुत बड़ा खसारा है, इससे बड़ा कोई खसारा नहीं है। तो शैतान तो कामयाब हो गया ना इसके अंदर। तो इस वजह से हमें इस चीज़ों की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और ये हदीस सही मुस्लिम में, मुसनद अहमद, दीगर कुतुब हदीस में, और हदीस सही है। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के ये पोते हैं कासिम, बहुत बड़े फकीह हैं, और इनको बाज़ उलमा ने फुकाहे सबा में शुमार किया है। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर अल मदनी, ये फुकाहे सबा में से, वो 7 ताबईन एक वक्त में जो फतवा दिया करते थे मदीना में, उनमें से बाज ने कासिम बिन मोहम्मद को भी शुमार किया है। इनसे मरवी अहादीस की तादाद तकरीबन 200 है। इनसे मरवी अहादीस की तादाद जो हम तक पहुंची हैं वो तकरीबन 200 हैं। और इनके बारे में मारूफ है कि ये हदीस से आगे पीछे नहीं जाते, यानी जो अहलुर राय हैं बाज दफा आरा ले लेते थे दूसरों की, लेकिन ये कहते थे कि नहीं, हदीस से मैं नहीं निकलूंगा। इस वजह से इनकी निस्बत मदरसा अहलुल हदीस की तरफ है। मदीना में मदरसा अहलुल हदीस था और कूफा में मदरसा अहलुर राय था। तो ये मदरसा अहलुल हदीस के जो है वो उसके खरीज और उससे ताल्लुक रखने वाले थे, जो हदीस से बाहर नहीं जाते थे, राय की तरफ और क्यास और इन चीजों की तरफ। तो कासिम बिन मोहम्मद बहुत बड़े जलील और कदर ताबी थे, बहुत बड़े आबिद थे, बहुत बड़े जाहिद भी थे। हत्ता के वक्त के खलीफा ने इनको, इनके बारे में मारूफ है कि वक्त के खलीफा ने, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक गालबन थे, उन्होंने इनको मस्जिद बैतुल्लाह के अंदर जो है इनको पेशकश की। देखा कि लोग इनके आगे पीछे हैं, उतना तो मजमा खलीफा के साथ नहीं था जितना कासिम बिन मोहम्मद नबी बकर के साथ था। पूछने पर लोगों ने बताया कि ये अबू बकर के पोते। तो बड़ी जल्दी से गए खलीफा इनके पास और कहा कि अल्लाह के घर में हो, यानी आप जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं क्या आपकी खिदमत। जैसे उमरा बादशाहों का काम है कि वो किसी आलिम से मिलते हैं तो कहते नहीं मेरे लायक कोई खिदमत हो। तो खलीफा ने कहा कासिम से कि कोई मेरे लायक खिदमत हो जो मैं आपकी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में फिर मैं उसकी मखलूक से मांगू, यानी हम दोनों अल्लाह के घर में हैं, और मैं अल्लाह के घर में होकर अगर आपसे मांगू तो मुझे अल्लाह से शर्म आती है। इस कदर आप देखें तवक्कुल क्या कितना है कि खलीफा वक्त उनको पेशकश कर रहा है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या आपको चाहिए। हमारे जैसा कोई लालची आदमी होता आज का तो वो कह देता कि मुझे प्लाट दे दो, मुझे फलां चीज दे दो, फलां कोठी बना दो, ये कर दो। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के घर में उसकी मखलूक से मांगू तो मुझे अल्लाह से हया आती है। खलीफा ने कहा कि चले शायद बाहर निकलेंगे, तो बाहर जाकर जो है वो मैं उनको दोबारा पेशकश करूंगा तो शायद मान लेंगे। तो जब बैतुल्लाह से बाहर निकले, खलीफा वक्त इंतजार कर रहा है, खलीफा वक्त बैतुल्लाह के दरवाजे के पास इंतजार कर रहा है कि कब कासिम बिन मोहम्मद निकले और मैं उनको पेशकश करूं।
قاسم محمد لوگوں نے جوتے اٹھائے ہوئے ہیں، آگے پیچھے لوگ ہیں، اتنی رسپیکٹ ان کو نہیں مل رہی جتنی ان کو مل رہی۔ اس دور میں علم کی قدر تھی۔ تو باہر نکلے تو خلیفہ پھر آ گئے۔ خلیفہ کہتے ہیں کہ کوئی میرے لیے خدمت ہو۔ تو امام صاحب کہتے ہیں قاسم بن محمد، آپ مجھے کیا دے سکتے ہو؟ دنیا دے سکتے ہو یا آخرت دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آخرت تو میرے اختیار میں نہیں، دنیا دے سکتا ہوں۔ باتیں کہ اگر دنیا دے سکتے ہو، دنیا کی مجھے حاجت نہیں، دنیا کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آخرت آپ نہیں دے سکتے، تو میں آپ سے مانگوں کیا؟ یعنی دنیا آپ دے نہیں سکتے، دنیا آپ مجھے چاہیے نہیں، اور آخرت آپ دے نہیں سکتے، لہذا اس وجہ سے یعنی اتنی بات کر کے خلیفہ کو چپ کروا دیا، اور خلیفہ چپ کر کے اپنا راستے میں لیا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کچھ مانگنے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال بہت بڑے جلیل القدر تابعی تھے، ان کی حالات زندگی پڑھنی چاہیے، سیدنا ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں۔ کہتے ہیں ان رجلا سالہ، یعنی ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان سے کسی آدمی نے پوچھا، فقال، اس نے کہا، انی اہیم فی صلاتی، کہ مجھے اپنی نماز میں وہم ہوتا ہے، یعنی اکثر وہم آ جاتے ہیں، خیالات وسوسات آ جاتے ہیں۔ یکبر ذالک علیہ، تو میرے اوپر یہ بہت گراں گزرتا ہے۔ یکبر یعنی بہت باری مجھے نظر آتا ہے، بہت بڑا نظر آتا ہے یہ کام، کہ شاید میں بہت بڑا جرم کر رہا ہوں۔ فقال لہ، تو قاسم کہتے ہیں اسے علاج بتایا، فرمایا امضی فی صلاتی کا، اپنی نماز جاری رکھو۔ امضی کا معنی جاری رکھو اپنی نماز میں جاری رہو، یعنی نماز کو پڑھتے رہو۔ فإنہ، کیونکہ لن یذهب ذلک عنک، یہ آپ سے نہیں جائے گا اس وقت تک، حتی تنصرف، حتیٰ کہ آپ نماز سے پھر جائیں۔ یعنی یہ اگر آپ اس میں توجہ دیتے رہو گے نا کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت گراں ہے اور میری نماز شاید ہے، آپ اگر اس پہ توجہ دیتے رہیں گے تو یہ نماز کے آخر تک آپ کے دل میں خیالات رہیں گے۔ وانت تقول، اور آپ بعد میں کیا کہیں گے، ما اتممت صلاتی، میری تو نماز ہی مکمل نہیں، میں نے اپنی نماز ہی پوری نہیں کی۔ یعنی اس کے بعد پھر آپ کو کیا خیالات آئیں گے؟ اس کے بعد آپ کو خیالات یہی آئیں گے کہ شاید آپ نے 3 پڑھی ہیں، آپ نے 2 پڑھی ہیں 4 کی بجائے، آپ نے پوری رکھتے ہی ادا نہیں کی۔ یہ پھر آپ کی نماز کے بعد تک بھی خیالات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس وجہ سے شیطان تو آ کر کہتا ہے کہ آپ کی نماز ضروری ہے، آپ نے نماز پوری نہیں پڑھی، آپ نے شاید سجدہ چھوڑ دیا، رکوع چھوڑ، اصل یہ کہ آپ روٹین میں چل رہے ہیں، الا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے نماز کم پڑھی ہے، یہ صورت کے اندر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ علاج بتایا کہ نظر انداز کر دو، اپنی نماز کو جاری رکھو، اس کے وسوسات کے پیچھے نہ پڑو، وگرنہ پھر آپ کو بعد میں یہ سب سے بڑی پریشانی ہوگی کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی، آپ نے کتنی رکعات پڑھی ہیں، کم ہیں یا زیادہ ہے۔ یہ جو روایت ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی بلاغیات میں سے ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی بلاغیات میں سے ہے، اور امام مالک کی جو بلاغیات ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس میں سند منقطع ہوتی ہے، اس میں سند منقطع ہوتی ہے۔ البتہ اس کا معنی صحیح ہے کہ انسان کو جو ہے وہ شیطانی وسوسات اور خیالات کو نظر انداز کرنا چاہیے، اور ان میں انسان کو جو ہے وہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیا باب ہے، باب الایمان بالقدر۔ باب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کے حوالے سے ہماری تفصیلی گفتگو حدیث جبریل میں ہو چکی ہے، حدیث جبریل میں ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آگے یہ مسائل تفصیل سے آئیں گے، ہم ان کو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، تفصیل میں نہیں جائیں گے، ڈیپلی ان کو نہیں پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ عقیدے میں انشاءاللہ آپ باقاعدہ یہ موضوع ساری چیزیں ایمان کی باتیں اور یہ تخصص پڑھیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو فی الحال میں صرف سرسری ان کو چلاتا ہوں حدیث کو، چونکہ ہم نے حدیث جبریل میں اس پہ تفصیل سے بات کی تھی، تقدیر کی اقسام اور سب پہ، اس کے ارکان پہ، تو اس وجہ سے یہاں دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا۔ تو جو لوگ نہیں سن سکے تھے وہ دوبارہ پہلے جو لیکچر ہمارے 3 ہیں ان میں جائیں، اور انشاءاللہ وہاں آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی۔ بابن، یہ باب ہے، باب الایمانی یا بابن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ باب ہے تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ارکان ایمان میں سے ہے، تقدیر پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے 6واں رکن ہے۔ پہلے ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، تو یہ بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کے ارکان میں سے 6واں رکن ہے۔ اور قدر جو ہے ہم نے بات کی تھی کہ یہ قدر یقدر سے قدر، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ لگانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ازل میں اپنے علم سابق کی بنیاد پر کائنات میں ہونے والی تمام تبدیلیوں اور تغیرات کا اندازہ لگا کر اس کو لوح محفوظ میں لکھ کر ان کے وجود میں لانے کا ارادہ کر کے ان کو وجود میں لانا، یہ اصل میں تقدیر کا خلاصہ ہے، اور میں نے اس پر اس دن تفصیل سے بات کی تھی، اس وجہ سے مزید ان میں ہم انشاءاللہ نہیں چلیں گے۔ عبداللہ ابن عمرو بن، یعنی آگے اس کی تفصیلات وہاں گزر چکی ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی معروف حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کتابت پر دلیل ہے، صفت کتابت پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھا ہے. آپ کا میرا دنیا میں آنا، رزق کمانا، کھانا پینا، اٹھنا، عمر، زندگی، موت، کس کہاں کب، یہ سب چیزیں، موت کہاں ہوگی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھی ہیں قیامت تک. اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو اندازہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی تقدیر کا معنی اندازہ ہوتا ہے نا عربی زبان میں، اندازہ لگا کر اس کو پختہ کر کے لکھ دینا اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کر دینا اور اس کو اس پہ عمل کرنا، یہ ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اندازہ یہ کوئی عیب نہیں ہے. ہمارے ہاں اندازے عیب ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم اندازے لگاتے ہیں غلط ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا اندازہ پرفیکٹ اور ایگزیکٹ ہوتا ہے. اللہ کا اندازہ پرفیکٹ اور ایگزیکٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر نہ وقت میں کمی بیشی ہوتی ہے، نہ اس چیز کے صفت اور اس کی اوصاف اور اس کی کیفیت کے اندر. جیسے اللہ نے لکھا ہے فلاں بچہ فلاں وقت میں فلاں رنگ کا فلاں طرح کا پیدا ہوگا، ایگزیکٹ اسی طرح پرفیکٹ اسی طرح پیدا ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کے وجود میں آنے کا لکھا ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی واقعہ ایک لمحہ پہلے یا ایک لمحہ بعد کم زیادہ نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندازے کا، اور یہی کمال قدرت ہے اور یہی کمال علم اور کمال احاطہ ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے چار نام الاول والآخر الظاہر والباطن، یہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ زمانی اور احاطہ مکانی پہ واضح طور پر دلیل ہے کہ اللہ زمانے کے اعتبار سے بھی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے اور اللہ مکان کے اعتبار سے بھی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. کوئی چیز اس کے علم اور اس کی سمع بصر سے مخفی اور پوشیدہ اور باہر نہیں ہے. کتب اللہ مقادیر الخلائق، لکھا اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ نے قلم کو پیدا کیا. حدیث میں تفصیل ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا. فقال اکتب، اللہ نے کہا ہے قلم لکھو. قلم نے کہا ماذا اکتب، کیا میں لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب ما سیکون الی قیام الساعہ، اے قلم لکھ دے جو بھی قیامت تک ہوگا اس کو لکھ دو. تو اس نے لکھ دیا. یہ ہے مراد. کتب اللہ، لکھا اللہ تعالیٰ نے. مقادیرہ، یہ تقدیر کی جمع ہے مقادیر. اللہ تعالیٰ نے لکھا تقدیروں کو. الخلائق کا خلق کی جمع ہے، مخلوقات کی تقدیروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا. کتنا عرصہ پہلے؟ قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے. بخمسین الف سنہ، 50,000 سال. بخمسین 50 کو کہتے ہیں، الف ہزار، اور سنہ سال. 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے لکھا. قال، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا. یعنی ابھی زمین و آسمان نہیں بنے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. اس کے بعد پھر اللہ نے آسمان بنائے اور اللہ تمام مخلوقات پہ مستوی ہوا، یعنی بلند ہوا آسمانوں پہ. اور اللہ تعالیٰ جہت علو میں ہے اور اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اپنے علم سابق کی بنیاد پہ لکھا ہے اور تقدیر لکھی جا چکی ہے تمام مخلوقات کی. اللہ کے اس میں کمال علم کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے اس میں کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل ہے. اور اسی طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرش جو ہے وہ مخلوقات میں سب سے پہلے، عرش مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوقات میں شمار ہوتا ہے. البتہ یہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ قلم پہلے ہے یا عرش پہلے ہے، قلم پہلے ہے یا عرش پہلے ہے، اس میں اختلاف ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب اس حدیث کے معنی پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عرش پہلے موجود تھا جب اللہ نے قلم کو بنایا، اور قلم کو پیدا کرتے ہی اللہ نے قلم کو کہا کہ یہ لکھ دو سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا ہے. تو لہٰذا معنی میں تعارض نہیں ہے. سب سے پہلے عرش موجود تھا، اللہ نے قلم بنائی اور قلم کو کہا لکھو جو قیامت تک ہوگا. یعنی پیدا کرتے ہی اللہ نے قلم کو آرڈر دیا، حکم دیا، یعنی کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، ایسا نہیں. لہٰذا اس طرح ہم دونوں حدیث کو جمع کر سکتے ہیں اور ان دونوں میں ہم تطبیق دے سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں احتج آدم و موسیٰ. احتجہ کا معنی آدم اور موسیٰ کے درمیان مباحثہ ہوا. احتجہ کا معنی یعنی ایک دوسرے کے خلاف اپنی حجت کو قوی کرنا اور پیش کرنا، ایک دوسرے پر اپنی حجت اور دلیل کو پیش کرنا، اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں احتجاج. تو احتجہ کا معنی یعنی مباحثہ کیا، باس مباحثہ کیا آدم نے اور موسیٰ نے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور آدم کے درمیان جو ہے وہ باس مباحثہ ہوا، تکرار ہوئی. کس بات پہ؟ عند ربہما، ان کے رب کے پاس. اب یہاں عقیدے کا مسئلہ ہے، توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے. یہ مسئلہ غیبی ہے اور اس غیبی مسئلے کے لیے عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ قطعاً بھی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی. عقل کے گھوڑے کیا ہے؟ کوئی بندہ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے کہ آدم اور موسیٰ کے درمیان تو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے،
تو ان کی ملاقات کیسے ہو گئی، کہاں ملاقات ہوئی، کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے پاس؟ تو دیکھیں یہ کب ہوئی اور کیسے ہوئی اس کا ہمیں نہیں بتایا گیا، اس وجہ سے اس پر ایمان لانا صادق و مصدوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پر یہ واجب ہے۔ جیسے آپ جس شہر میں نہیں رہتے آپ وہاں کے رہنے والوں سے معلومات لے کر اس پر یقین کرتے ہیں، ایسے نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کو جب اللہ نے بتا دیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر، ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی تو ایک بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے یہ اعتراض کیا خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آدم اور موسیٰ کے درمیان تو کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے، تو آدم اور موسیٰ کے درمیان کیسے یہ باس مباحثہ ہو گیا، کیسے ان کی آپس میں گفتگو ہوگی اور ملاقات ہو گئی؟ تو خلیفہ ہارون الرشید غصے میں آ گئے، خلیفہ فرمانے لگے کہ تو عجیب بات تم کر رہے ہو، تمہیں وہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بات اللہ کے نبی نے کر دی، جب حدیث اللہ کے نبی نے بیان کر دی تو یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑیں گے، کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ اور آدم کے درمیان ملاقات ہو گئی؟ اب یہ ملاقات کب ہوئی ہمیں اس کا نہیں بتایا گیا۔ اب وہ ملاقات جو ہے وہ نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے تب ہوئی ہے، یا یعنی اس میں جو ہے وہ کوئی اور مخصوص واقعہ ہے، یا کس وقت ہوئی ہمیں اس کا نہیں بتایا گیا، تو اس وجہ سے ہمیں اس پر ایمان لانا ہو۔ تو فحج آدم موسیٰ، فحج آدم موسیٰ، تو آدم نے موسیٰ پر یہ حجت پیش کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ حجت کے ساتھ غالب آ جانا۔ حج حجو کا معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر اپنی دلیل اور حجت سے غالب آ جانا، تو پیو ہی ہوتا ہے نا، باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا، آپ کوئی بندہ بیٹا کہے کہ میں اب باپ پہ غالب آ جاؤں گا تو یہ تو نہیں، وہ بھی آخر بابا جی تھے۔ تو آدم علیہ السلام غالب آ گئے موسیٰ پر، فحج آدم موسیٰ، تو آدم علیہ السلام حجت کے ساتھ غالب آ گئے موسیٰ پر۔ قال، اچھا کیسے؟ قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا علیہ السلام نے، انت آدم، تم آدم ہو، الذی خلقک اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بیدی اپنے ہاتھ سے، ونفخ فیک من روحی، اور اللہ نے تجھ میں پھونکا اپنی روح۔ اپنی روح سے مراد یعنی یہ صرف مقام دینے کے لیے، یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ جو صفت جو روح ہے وہ ہے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت تشریف کی ہے، یعنی بطور شرف اور مقام کے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، تو اضافت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اضافت تملیک ہوتی ہے، ایک اضافت تشریف ہوتی ہے۔ یہاں اضافت تشریف ہے، یعنی آدم کو مقام دینے کے لیے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، یعنی جو مخلوق ہے، جو مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا۔ اپنی صورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح، نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے ایسے اللہ سبحانہ اور کلام کرنے والا ہے، ایسے اللہ نے آدم کو بھی سننے اور دیکھنے اور کلام کرنے والا بنایا، لیکن اللہ کا سننا دیکھنا کلام کرنا کامل ہے، اور انسان کا سننا اور دیکھنا اور کلام کرنا یہ ناقص ہے، ایک لمٹ تک اور یعنی محدود ہے۔ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اب موسیٰ آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں اور اللہ نے سجدہ کروایا تیرے لیے فرشتوں سے، یعنی سجدے میں گرا دیا تیرے لیے اپنے فرشتوں کو، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اور اللہ نے ٹھہرایا تجھے، ویسے سکانہ یسکن کا معنی تھا خود ٹھہرنا، لیکن اسکانہ یسکن کسی دوسرے کو ٹھہرانا، اور سجدہ کا معنی سجدہ کرنا، اور اسجدہ کسی دوسرے کو سجدہ یعنی کروانے کے لیے کہنا، سجدہ کرنے کو کہنا، تو یہ مطلب ہے وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ نے سجدہ کروایا تیرے لیے فرشتوں سے، وَأَسْكَنَكَ، اور اللہ نے تجھے ٹھہرایا، فی جنتی، اپنی جنت میں، ثُمَّ أَحْبَطْتَ النَّاسَ، پھر آپ نے اتار دیا لوگوں کو، احبط یوں بھی تو مانا کسی کو اتار دینا، پھر آپ نے اتار دیا لوگوں کو، بخطیئتی کا، اپنی غلطی سے، الی الارض، زمین کی طرف۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، عقیدے کے بارے میں بڑا اہم یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ نے لوگوں کو اتار دیا بخطیئتی کا، اپنی غلطی سے، الی الارض، زمین کی طرف، یعنی اگر آپ وہ غلطی نہ کرتے تو ہم جو ہے وہ زمین پہ نہ اترتے، ہم جنت میں ہی رہتے ہمیشہ۔ قال آدم، آدم علیہ السلام نے کہا، اچھا دیکھیے یہاں موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کو غلطی پر ملامت نہیں کر رہے، یہ بات توجہ کے ساتھ، آپ نے عقیدے کا مسئلہ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ توجہ کے ساتھ رہنا ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، کئی طلبہ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، اس وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس حدیث کو سمجھ لیں، اس حدیث کے بارے میں لوگ بڑے شبہات اٹھاتے ہیں، اس حدیث کو سمجھ لیں۔ اچھا
تو پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو غلطی پر ملامت نہیں کیا جیسے لوگ سمجھتے ہیں، نہ تقدیر کو حجت بنایا آدم علیہ السلام نے اس غلطی پر، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا ملامت کرنا یہاں یہ بطور افسوس کے تھا، بطور ندامت کے تھا، اور یہ جنت سے نکالے جانے پر تھا، نہ کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کرنے پر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے خود بھی غلطیاں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے خود بھی تو غلطیاں ہوئی ہیں نا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ قبطی کا قتل ہو جانا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، اور یعنی کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے انسان ہونے کے ناطے سے، یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی لفظیں جو انسان سے ہو جاتی ہیں وہ ہوئی ہیں۔ تو فرشتے کو تھپڑ مارنا واقعہ ان کا معروف ہے، اس کی آنکھ نکال دی، اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ آدم کو اس غلطی پر ملامت نہیں کر رہے، بلکہ جنت سے نکالے جانے پر ملامت کر رہے ہیں کہ یہ مصیبت جو ہمارے اوپر آئی ہے جنت سے نکالے جانے کی، یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے غلطی کیوں کی، اس وجہ سے کہ آپ نے غلطی کی اور یہ سبب بن گئی ہمارے جنت سے نکالے جانے کا۔ تو یہ ایک مصیبت پر تقدیر کو حجت بنانا ہے، جیسے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اپنے آپ کو حوصلہ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا، یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا، وہ یہ نہیں کہتا۔ اس وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ ہم یہ نہ کہیں اچھا اگر اس کے ساتھ فلاں نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، شاید اگر وہ بس اس میں نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یعنی پھر وہ انسان ان میں کھو جاتا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ تقدیر کے سپرد کر دیں، اللہ نے لکھا ہوا تھا ایسا حادثہ ہو گیا، بس ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کریں، آئندہ احتیاط کریں۔ اسی طرح تقدیر کو گناہوں پر حجت نہیں پکڑا جائے گا، مصیبت پر حجت پکڑا جا سکتا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ تقدیر کو گناہوں پر حجت بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہم تقدیر کو گناہوں پر حجت بنانے کو جائز کر دیں گے تو دنیا میں کوئی مجرم نہیں ہوگا، دنیا میں کسی کو سزا دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور نے جب اس کو پکڑ کے لایا گیا، اس کا ہاتھ کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ میرا ہاتھ ایک ایسے کام پہ کاٹ رہے جو اللہ نے لکھا ہوا تھا، میں نے چوری کر لی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ہاتھ کاٹنا بھی لکھا ہوا ہے، لاؤ ذرا ہاتھ کاٹیں گے تیرا، اگر تقدیر میں تیرا ہاتھ کاٹنا نہ لکھا ہوتا تو پکڑے ہی نہ جاتے۔ لہذا یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ کو کہ میرا تقدیر میں لکھا ہوا تھا چوری کرنا؟ چوری آپ کو کیسے پتا ہے کہ چوری کرنا لکھا ہوا تھا؟ جب تقدیر تو اللہ نے فرشتوں پر بھی اس کو مخفی رکھا ہوا ہے، فرشتوں نبیوں پر بھی مخفی رکھا ہوا ہے، جب تک اللہ نہ بتائے تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ تم نے چوری کرنی؟ تو یہ کہنا کہ یہ لکھا ہوا تھا میں نے ایسا کیا ہے، تو گناہ پر تقدیر کو حجت بنانا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مصیبت پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لہذا ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا، نقصان ہو گیا، فلاں فیل ہو گیا تو اللہ نے لکھا ہوا تھا، چلیے آئندہ محنت کرتا ہوں، یہ نہیں کہ وہ کہہ کہ ٹھیک ہے لہذا بیٹھ جائے، نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آدم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے یہ ان کی توبہ کر لینے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد ہے، اس کے بعد کئی ہزار سال بعد موسیٰ علیہ السلام ان کی ملاقات ہو رہی، تو وہ تو اس سے پہلے توبہ کر چکے تھے اور اللہ ان کو معاف بھی کر چکا تھا۔ لہذا ہمیں کس کو معلوم ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ نے معاف کیا ہے کہ نہیں؟ لہذا ہم اس پہ کیسے تقدیر کو حجت بنا سکتے ہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس وجہ سے اس کو عام کر دینا ہر ایک کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ چلیے آگے کرتے ہیں اس پہ بات۔ تو آگے پھر مزید وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذکر، اللہ تعالیٰ کی ان پر جو انعامات ہیں آدم علیہ السلام کے، ان کو ذکر کرنے کا۔ اب آدم علیہ السلام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے ہمیں ادب کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے، چھوٹے بڑے کے ادب کو۔ یعنی اگر میں اپنے استاد سے اختلاف کر رہا ہوں تو مجھے اس کو استاد ہی سمجھنا چاہیے، یہ نہیں کہ میں بدتمیزی پہ اتر آؤں۔ میں اگر شاگرد ہو کر اپنے استاد کسی سے بحث کر رہا ہوں تو میں اس کے ادب کو، اس کی تعریف پہلے کریں، اختلاف کرنے سے پہلے اس کے علم کو ذکر کریں، اس کے مقام و مرتبے کو ذکر کریں لوگوں کے سامنے بھی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اختلاف حق تک پہنچنے کے لیے ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ ہمیں ادب حدیث کے اندر یہ سکھایا گیا۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کی پہلے موسیٰ نے تعریف کی، اب موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہ تو میرا پتر ہے اور تو کچھ بھی نہیں، تیرے اندر کیا ہے، یہ ایسی ویسی بات نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی آدم نے تعریف کی ہے علیہ السلام۔ کیا فرمایا؟ قال آدم، آدم علیہ السلام نے جواب میں کہا، انت موسیٰ، تم موسیٰ ہو، الذی اصطفاک اللہ، جسے اللہ نے چنا، برسالتہ، اپنی رسالت کے لیے، میں تو نبی ہوں تم رسول ہو، وبی کلامی ہی، اور اس سے بڑا شرف اللہ نے آپ سے کلام کی، وآتاک الالواح، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تورات تختیوں میں لکھ کر دی، فیہا تبیان کل شیء، اس میں ہر چیز کی وضاحت اور تفصیل تھی۔
بیان تھا، وقربک نجیا وقربک، اور اللہ نے تجھے قریب کیا اپنے، نجین سرگوشی کرتے ہوئے، اللہ نے تجھ سے سرگوشیاں کی ہیں، اللہ نے تجھ سے کلام کی ہے، یہ سارے مقامات تجھے اللہ نے دیے۔ فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، کہ آدم موسیٰ مجھے بتائیے کہ اللہ نے کب یہ تورات لکھی تھی میری تخلیق سے پہلے؟ قال موسیٰ، تو موسیٰ فرماتے ہیں بِأَرْبَعِينَ عَامًا، 40 سال پہلے۔ قال آدم، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا، پس کیا اس تورات میں تم نے یہ لکھا ہوا پایا ہے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی یعنی گناہ کیا، اور وَفَغَوَىٰ، اور وہ بھٹک گئے، یعنی اس عزم سے جو اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ قال نعم، تو موسیٰ نے کہا ہاں یہ تو لکھا ہوا تھا۔ قال افتلومونی، تو پھر کیا آپ مجھے ملامت کر رہے ہو، الا اس بات پر کہ ان عملت، جو میں نے عمل کیا ہے، عملا ایسا عمل، کتبہ اللہ، جسے اللہ نے لکھا ہے، علیہ میرے اوپر، یعنی میں نے ایک ایسا عمل کر دیا جو اللہ نے لکھا ہوا تھا میرے بارے میں، اور یہ پہلے میری تخلیق سے اللہ لکھ چکا تھا کہ ایسا ہوگا۔ انا عملہ، کہ میں اسے عمل کروں، یعنی عمل کرنے سے پہلے اللہ لکھ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی میرے بارے میں لکھا تھا کہ میں یہ غلطی کروں گا اور جنت سے نکالے جائیں گے، اور پھر نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوگا، گویا کہ اللہ کی حکمت کے تابع، اور یہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ارادہ کونی ہے اللہ کا وہ ہو کر رہتا ہے، ارادہ شرعی جو ہے وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اللہ کی منشا کے مطابق، لیکن ارادہ کونی جو ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لہٰذا اس میں سے یہ بھی ایک ہے۔ تو پھر فرمایا کہ افتلومنی، کیا آپ مجھے ملامت کر رہے ہو، الا اس بات پر، ان عملت عملا، کہ میں نے ایک ایسا عمل کیا ہے، کتبہ اللہ، جسے اللہ نے لکھ دیا میرے اوپر، ان اعملہ، کہ میں اس پہ عمل کروں، قبل ان یخلقنی، قبل اس کے کہ اللہ مجھے بنائے، ب40 سنہ، 40 سال پہلے۔ قال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحج آدم موسیٰ، تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ دلیل سے غالب آ گئے موسیٰ پر، دلیل سے موسیٰ پر غالب آ گئے علیہ الصلاۃ والسلام، تو باپ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس پہ مزید انشاءاللہ فوائد اور احکام پہ ہم کل بات کریں گے، کل کے سبق میں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔